آج ہم بات کریں گے سورۃ فلق کے بارے میں۔ سورۃ فلق جو ہے یہ تدوین کے اعتبار سے اس کا 113 نمبر ہے۔ تو سورۃ فلق جو ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے تو 113 نمبر ہے، البتہ جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا 20 نمبر ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت میں محافظ اعظم کا ذکر ہے۔ اچھا، محافظ اعظم کا ذکر ہے، جو سب سے بڑا محافظ، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا محافظ ظاہر و باطن کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محافظت کا ذکر کیا گیا ہے، اور محافظت اس معنی میں ایک دعا تلقین کی گئی ہے، گویا کہ بندہ وہ دعا اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کے جتنے شرور ہے، کیونکہ ظاہر اور باطن دو طرح کے شر ہیں، ایک ظاہر کے شر ہیں، ایک باطن کے شر ہیں۔ تو اس صورت میں ظاہر کے شرور سے محافظت کی دعا بتلائی گئی ہے، اور وہ بھی قل سے اس پیغام کو شروع کیا گیا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ اور جو صورت قل سے شروع ہوئی ہیں وہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر دلیل ہے، کہ جس نبی نے لفظ قل کی میں بھی جو ہے بخل نہیں کیا، اور قل کے لفظ کو بھی امت کے سامنے رکھ دیا کہ میں نے گویا کہ وحی کے پیغام میں لفظ قل سنا تو وہ بھی آگے پاس کر دیا، حالانکہ قل کے لفظ کو آگے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی کو اگر کہہ دیں کہ بھائی کہہ دو ان لوگوں کو بھی یا ٹھہر جائیں ذرا، تو جا کے یہ کہے گا کہ ٹھہر جاؤ ذرا، یہ نہیں کہے گا کہ کہہ دو کہ ٹھہر جاؤ ذرا۔ تو اس کا مطلب وہ قل کا جو لفظ آیا تھا وحی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی محفوظ رکھا، وہ بھی امت کے سامنے پہنچا دیا۔ تو جو نبی اس میں بخل نہ کرے تو باقی پیغام حق میں بخل کیسے کر سکتا ہے، یا رد و بدل کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے تو کہا کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ جو تمہارے پیغمبر ہیں یہ غیب کی باتیں بتانے میں جو ہے بخیل نہیں ہے، جو سنتے ہیں مین وان حرف و حرکت و سکون کے ساتھ آپ کو پہنچا دیتے۔ لہٰذا یہ قل کے سے شروع ہونے والی صورتیں یہ اس اعتبار سے بڑی جامعیت کے حامل ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اس وحی کے اوپر ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قل اعوذ برب الفلق، یعنی صبح کے رب کی پناہ، تو صبح کے رب کی پناہ مانگ کے گویا کہ آگے جو ہے 4 شرور ذکر کیے ہیں۔ ایک شر ذکر کیا مخلوق کا، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، مخلوق ظاہر ہے پیدا کی اللہ نے خیر اور نفع کے لیے، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ خیر کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کا ایک دوسرا پہلو ایسا بھی ہے کہ اس کو اگر مس یوز کیا جائے تو وہ شر بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس لیے مخلوق کے شر سے پناہ مانگی، یعنی نفس مخلوق سے نہیں، مخلوق تو گویا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور نعمت ہے، ہاں شر اس مخلوق کے شر سے پناہ مانگ رہا ہے کہ مخلوق کے شر سے پناہ میں۔ اور دوسرا فرمایا اندھیرا، اب اندھیرا جو ہے وہ ایک اللہ کے عابدوں اور زاہدوں کے لیے نعمت بھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ بندہ اپنے خدا سے مناجات کرتا ہے، اور رات میں انسان اپنے بہت سے مفید کاموں کو بھی نمٹاتا ہے، لیکن وہیں پر اس اندھیرے کے شر بھی ہے کہ اگر اسی اندھیرے کو مس یوز کریں تو چوری اور ڈاکے ڈالنے والے اور اندھیری رات میں قتل کرنے والے اور جو ہے وہ شب خون مارنے والے بھی تو اس کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی کہ اندھیرا تو اللہ تیری نعمت ہے کہ رات کی نیند انسان آرام کی لیتا ہے اور جب عابد خدا کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، لیکن اس کا شر بھی تو ہے، تو اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ کہ جادو ٹونے کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ گیرے بنا بنا کے جادو کرتی ہیں اور اس پہ پھونکتی ہیں، تو ظاہر ان کا بھی ایک شر ہے، جو دن اور رات ان دونوں سے آزاد ہو کر کسی وقت بھی عمل کر سکتی ہیں، تو فرمایا اس کے شر سے پناہ مانگی۔ اور پھر یہ کہ من شر حاسد اذا حسد، کہہ کے حسد کرنے والا جو ہے جس وقت حسد کے اندر مبتلا ہو تو اس کا بھی ایک شر ہوتا ہے، لہذا اس شر سے بھی پناہ مانگی۔ تو کہ یہ 4 شر ہیں اور ان کا تعلق ظاہری نقصانات کے ساتھ۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کے فضیلت میں یہ کہ جادو ٹونا، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جادو ٹونا جو ہے نظر بد ہے، اور دوسرے جو ہے جناتی تصرفات ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے اندر اس کو بڑی تاثیر ہے۔ اگر روزانہ والدین اپنے آپ پہ اپنے بچوں پہ 3 دفعہ سورۃ فلق پڑھ کے دم کر دیا کریں تو کسی قسم کی نظر بد ان کو نہیں لگے گی، اور کوئی جناتی آسیبی جو اثر انداز نہیں ہوں گے، اور نہ ان پر کوئی جادو ٹونے کا اثر ہوگا۔ تو روزانہ 3 مرتبہ کا اہتمام کر لیں، باوضو 3 مرتبہ دم کر دیا کریں۔ اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، عام طور پہ بچے اسکول بھیجے جاتے ہیں، کسی تقریب میں جا رہے ہیں تو 3 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں تو نظر نہیں لگے گی۔ اور ایک اس میں تاثیر یہ کہ اگر کسی پر جادو ہو گیا تو اس کو رفع کرنے کے لیے 100 مرتبہ روزانہ سورۃ فلق کی تلاوت کریں۔
روزانہ سورۃ فلق پڑھیں اور پڑھ کے جو اپنے آپ پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، اور یہ 5 دن صرف عمل کرنا ہے۔ 5 دن کے عمل میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جادو ٹونے کی کسی بھی قسم کی جو اثرات ہوں گے اس کو رفع کر دیں گے۔ کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو جادو ٹونے کی جو گریں باندھنے والی جو بالوں میں بھی ہے یا رسیوں میں دھاگوں میں باندھ کے جو پھونکتی ہیں، تو اس سے پناہ مانگی ہے، تو جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شفا دے دیتے ہیں۔ اور ایک تاثیر اس میں کہ اگر بدن میں کسی جگہ درد ہے تو اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اگر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو کسی بھی قسم کا بدن کا درد جو ہے وہ درد دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس میں خوبی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی ظالم حاکم کے پاس پیشی ہے یا باس جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے، تو کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کے شر سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ جب جائیں تو 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے اس کے سامنے پیش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی قسم کی جو ہے شر کرنے سے باز رکھیں گے۔ اور ظاہر آپ محافظ اعظم کی پناہ میں ہیں تو کوئی آپ کا گوبال بے کریم، تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ باقی بہت سی اس کے فوائد بعد والی صورت کے ساتھ مل کر متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ اور جہاں تک جو ہے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے، تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو جس نے اس کو خواب میں اس کو سنا یا پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اسم اعظم عطا کریں گے، اس کو اسم اعظم نصیب ہوگا، اور یہ ہے کہ اس کی زندگی بھلی چنگی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا اس کو موقع ملے گا۔ ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب ہے کہ اس سے عداوت کرنے والے، اس سے حسد کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے حسد اور عداوت میں اس پر حاوی اور کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھ کے ان سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ بشارت ہے۔ اور ایک بشارت اس کے لیے ہے کہ جادو ٹونا اگر کسی نے ان پہ کر دیا ہے، اس کا مطلب اس کی شفا اور صحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جادو ٹونے کی اثر کو توڑ دیں گے۔ اور یا یہ کہ اگر کوئی شخص کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے صورت دیکھی اور پڑھی، اس کا مطلب ہے وہ جو جادو ٹونا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی اس کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھ کے اس جادو ٹونے کے حملے سے محفوظ رکھے۔ معلوم ہے کہ آج پوری دنیا خارج کے کمال کو کمال سمجھتی ہے، اپنے باطن میں کوئی کمال ہے کہ نہیں اس کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے۔ اصل کمال وہ جو باطن کا کمال، خارج کا کمال نہیں ہے، باطن کا کمال۔ اور باطن کا کمال جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں سے اتر کر مسافے کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں بہت بڑے امام ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ جو قادریہ کے سرخیل ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ واحد امام ہے کہ جن کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے اندر واز کی اجازت دی تھی۔ سب واعظین کے واز بند کر دیے، کسی کو واز کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس صرف عبارتیں ہیں، حقیقتیں نہیں ہیں، تمہارے پاس الفاظ ہیں، معنی نہیں ہے، تمہارے پاس ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ الفاظ سے واز نہیں ہوتے، حقیقت سے ہوتے ہیں۔ حسن بصری واحد واعظ ہوگا، یہ واز کرے گا کہ جو عبارتیں پیش کرتا ہے ان عبارتوں میں حقیقتیں بند ہوتی ہیں۔ آج میرے تیرے جیسے سارے واعظ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علامے کہلاتے ہیں، لیکن نہیں، حضرت علی اگر تجزیہ کرنے بیٹھے کہا کہ الفاظ ہیں، معنی نہیں ہے، رٹے الفاظ، جیسے طوطا نقل کر لیتا ہے، بلبل نقل کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، امام رومی بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں کہ بلبل کی آواز کی نقل اتارنے والا، بلبل کی آواز کی نقل اتارنے والا ان الفاظ کے اندر چھپے معنی کہاں سے لائے گا جو بلبل بول رہی ہے؟ بلبل نے آواز نکالی لیکن اس کے اندر معنی بھی تو ہیں، اس کے اندر کیا مضمون بیان کر رہی ہے، لیکن اس کی نقل کرنے والا وہ الفاظ اور معنی کہاں سے لائے گا؟ بس آج ہم الفاظ کی نقل تو کر رہے ہیں، الفاظ پیش کر رہے ہیں، اس کے معنی کا معنی ہے نہیں۔ حضرت علی کا سارے واعظوں پر پابندی، حسن بصری واز کرے گا، اتنا بڑا آدمی۔ انہی کے دور میں رابعہ بصریہ، یہ اپنے وقت کی اللہ والی تھی، اور یہ وقت کے بڑے بڑے امام کبھی کبھی اس اللہ والی کے پاس جا کے نصیحت لیتے تھے، اور وہ رابعہ بصریہ کو اللہ نے ایسی ولایت و معرفت عطا کر رکھی تھی، ایسے معرفت کے نقطے بیان کرتی کہ ان کو نفع ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جوہری ہی جوہر کی قیمت جانتا ہے۔ رابعہ بصریہ جو بیان کر رہی ہیں، بڑے بڑے وقت کے مشائخ بیٹھ کے جب ان الفاظ کو لیتے ہیں، اس کے اندر حقائق دیکھتے ہیں تو جھومتے ہیں خوشی سے کہ سبحان اللہ، کیا بات کی، یہ بڑھیا تو جناب علم و معرفت میں ہم سے زیادہ جوان نظر آتی ہے، ہماری زندگیاں لگ گئی لیکن اس کو اللہ نے ایسی ولایت و معرفت دے دی۔ اور رابعہ بصریہ
کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تو امام حسن بصری کو ڈھونڈتی، کسی فاضل کو ڈھونڈتی، ان سے جا کر مسئلہ پوچھتی کہ یہ مسئلہ بتاؤ، حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کر لوں کہ نہ کر لوں۔ اب جو کوئی تعلق کیسا تعلق ہے، کوئی اس کے اندر انا نہیں ہے۔ اور آج تو ایک مولوی دوسرے مولوی کے پاس جانے کو تیار نہیں، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے استفادے کو تیار نہیں، ایک گویا کہ بس ہم اپنی گدڑی میں خوش ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہاں یہ ایکسچینج ہو رہی ہیں معلومات، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور ایک دونوں سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب رابعہ بصری کو ضرورت پیش آئی کسی مسئلے کی، تو وہ حسن بصری کے ہاں پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ حسن بصری تو یہاں نہیں ہے، وہ تو دریائے دجلہ کے کنارے پر عبادت کرنے گئے ہیں، کیونکہ اللہ والے کبھی کبھی دریاؤں کے کناروں پر، بیابانوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں جب موقع ملتا وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کر کے خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رواں پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہرے درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھلی فضائیں ہمیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ وہاں جا کے جب لا الہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور رواں دریا بھی لا الہ کے نعرے لگا رہا ہے، یہ بھی لا الہ کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ جب دونوں نعرے ملتے ہیں تو عجیب خاص ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور حرارت محبت اٹھتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب وہ جب گئیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ حسن بصری نے دریا کے پانی پہ مصلی بچھایا ہوا ہے اور اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، دریا کے پانی۔ ان کی کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا، انہوں نے فضا میں، ہوا میں مصلی بچھایا، رابعہ بصریہ نے اس کے اوپر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی، بڑا چادرہ لپیٹا ہوا اور نماز پڑھنے لگی۔ اب حسن بصری نماز سے جیسے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا کہ بڑے چادر، یہ تو رابعہ بصری ہیں کہ بڑی سی چادر اوڑھتی تھی، تو رابعہ، اور وہ فضا میں، ہوا میں مصلی پہ معلق، وہ اپنی کرامت وہ پڑھ رہی۔ اب یہ فارغ ہو گئے، اب بیٹھے ادھر رابعہ بصری سلام پھیرا۔ اب امام کو ڈانٹا کہ امام، تم دریا پہ مصلی بچھا کے لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ کے اتنا تعلق ہے، تم اتنی اونچی ولایت و معرفت کے مقام پر فائز ہو کہ لوگوں کو اپنی کرامتیں دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے فضا میں مصلی بچھا کے تمہیں بتا دیا کہ تمہارے مصلی کے نیچے تو پانی ہے، میرے مصلی کے نیچے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہوا میں مصلی معلق کر کے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ولی کے اوپر ولی پیدا کیا ہے، ہر علم والے کے اوپر علم والا پیدا کیا ہے، ہر ایک کا اللہ سے مختلف تعلق ہے، ہر بندہ اپنے تعلق کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہے۔ تو میں نے یہ بتا کے تمہیں بتا دیا کہ تو ہی نہیں ہے، تو سے بڑے بڑے بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن یاد رکھ پانی پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کمال نہیں۔ اس لیے اگر اس پہ مصلی بچھا کے کمال ہوتا تو پانی پہ بہنے والے تنکے، خس و خاشاک، وہ ہم سے زیادہ با کمال ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ روانی پانی پہ چلتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کمال ہوتا تو یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہم سے زیادہ با کمال ہوتے، کہ ہر وقت فضاؤں کے اندر اڑتے ہیں اور ہم نہیں اڑ سکتے۔ معلوم ہے کہ نہ پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھنا کمال، نہ ہواؤں میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا کمال اگر تو یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کی باغوں کو روک لیا، نفس کی سرکشی کو روک لیا اور اللہ کی اطاعت کے لیے سر جھکا دیا، وہ انسان با کمال ہے۔ تو آج یہ ہماری ضرورتیں ہیں، فضاؤں میں اڑنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قلع بازیاں، چاند پہ پہنچنا، جہازوں میں اڑنا، ترقیاں کرنی ہماری ضرورتیں ہیں، فضیلتیں نہیں ہیں۔ فضیلتیں اس وقت ہیں، باکمال ہم اس وقت کہلائیں گے جب ہمارے باطن کے اندر اس کا اثر موجود ہوگا۔ باطن کے اندر کمال، اور باطن کا کمال یہ ہے کہ نفس کی باغیں روک لی۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن نے کہہ دیا جو کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفس کی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتا۔ آج اس کمال پر ہمیں نظر نہیں ہے، ہم ہر چیز کو کمال سمجھتے، اندر کمال نہیں۔ تبھی تو ہم آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم فرما دی کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، میرا سراپا خوبصورت بنایا، جیسی صورت میری تو نے خوبصورت بنائی، یا اللہ میری سیرت بھی اسی طرح خوبصورت کر دے۔ تو دیکھو سیرت کی دماغ موڑ دیا تاکہ صورت کو دیکھ کے ہم کسی ناز میں نہ آ جائیں، کسی عجب میں نہ آ جائیں، کسی غرور میں نہ آ جائیں، کیا خوبصورت مجھے بنایا، کیا میری ناک ہے، کیا میری آنکھیں ہیں، کیا میری پلکیں ہیں، کیا میرے بال ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں لگ کے آپ اس ظاہری سراپے میں فریفتہ ہو جائیں، جبکہ ظاہری سراپا قبر تو قبر، بڑھاپا ہوتا چلا جائے گا تو سراپا تنزل بھی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری عمر میں پہچانا بھی نہ جائے۔
یہ سراپا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا تھا کتنی خوبصورت ہیں آنکھیں آپ کی، کہا کہ یہ آنکھیں یہ قبر کے اندر بالکل پانی کی طرف بہہ جائیں گی، کتنا خوبصورت ہے چہرہ، یہ قبر کے اندر کیڑے کھائیں گے، کتنی خوبصورت ہے آپ کے ہونٹ، قبر کے اندر کیڑوں کی خوراک ہے، کتنے خوبصورت حال، پھر قبر کے اندر کیڑے اس کو جب چٹ کر جائیں گے۔ گویا کہ آپ وہ تعریف کر رہی ظاہری سراپے کی، آپ حقیقت کی طرف لوٹا رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں باطن کے اندر سیرت اگر میری باکمال ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قیمت لگے گی۔ اس لیے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ولیکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص بولتا ہے تو ہمارے کان فوراً اس کی آواز کو سنتے ہیں، کوئی چلتا ہے ہماری نگاہیں اس کی چال کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں دیکھتے، سیدھا اس شخص کے دل کو دیکھتے ہیں، جو بولا اس کے دل کو جھانکتے ہیں کہ اسے یہ بولا کس نیت سے بولا ہے، اس نے قدم اٹھایا کس نیت سے اٹھایا ہے، یہ ہاتھ اٹھایا کس نیت سے۔ اللہ ان نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور نیت اگر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے یا نیت اس کی اگر خالص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب عمل کی طرف توجہ کرتے ہیں، اب عمل کی کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں کہ عمل کتنا لے کے آیا ہے، اس بنیاد پر اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلے گویا کہ کوالٹی دیکھتے ہیں اس چیز کی، عمل کی کوالٹی، دل کو، کوانٹٹی نہیں، کوانٹٹی بعد میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اور ہم تو کوانٹٹی دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں، او کمال کر دیا، ابھی آپ نے 100 نفلیں پڑھ لی، واہ 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 کمال کر دیا۔ اللہ 100 نفلوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے دل پڑھنے والے کے دل کو دیکھتے ہیں، اس لیے یہ نفلیں کتنی اخلاص کے ساتھ پڑھی۔ وہ بابا بلے شاہ کا مشہور شعر ہے نا، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں۔ نہانے دھونے سے خدا ملتا تو یہ مینڈک اور مچھلیاں ہر وقت نہاتی ہیں، ہر وقت پانی میں ان کو ملتا، انسان کے ساتھ وہ تعلق نہ ہوتا۔ جیرا بھی ملدا نہاتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں، جیرا بھی ملدا وچ مسیتی تے ملدا چام چرٹھیاں۔ اگر صرف مسجدوں میں آنے سے خدا ملتا تو پھر چمگادڑیں جو چکو دیہاتوں کی مسجدوں میں چمگادڑیں گھونسلے بنا لیتی ہیں تو چمگادڑیں ہر مسجدوں میں رہتی ہیں، ان کو ملتا۔ نیرا مسجد میں آنے سے نہیں ملے گا خدا، لیکن آنے والا آیا کس نیت سے ہے، یا اللہ کے گھر میں اللہ کو پانے آیا ہے یا اللہ کے غیر کو دیکھنے آیا ہے، اللہ کے غیر کو پانے آیا کس نیت سے انٹر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ جیرب ملدا وچ مسیتی ملدا چام چرٹھیاں، جیرب ملدا جنگل بیلے ملدا گواں بچیاں۔ اگر جنگلوں میں نکل جانے سے ملتا تو گائے بھینسیں ہر وقت جنگلوں میں پھرتی ہیں، ان کو خدا ملتا۔ جیرب ملدا جنگل بیلے ملدا گواں بچیاں، اور بولیا رب انہاں نو ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں، جن کی نیتیں سچی ہیں، سنسیریٹی ہے، اللہ کے لیے بھی اخلاص سے کام کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی خلوص اور بے لوثی کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے۔ تو بات وہی، تو باطن میں جب تک تاثر نہیں آتا اس وقت تک کمال پیدا نہیں ہوتا باطن۔ تو اس لیے سقراط نے یہ حقیقت کھولی بادشاہ کے سامنے، آپ خارج کے جتنے کمالات مجھے بتا رہے ہیں سب خارج کے کمال ہیں، باطن کے اندر کون سا کمال ہے، پر اندر کا کمال بتاؤ۔ اور اندر کا کمال وہی کہ اپنے نفس کی لگاموں کو تھام کے رکھے، فاما من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن الہوا، اللہ کے سامنے کل روز قیامت میں کھڑے ہونے سے ڈرے، ارے میں یہ بول رہا ہوں اللہ کو کیا جواب دوں، ارے میں نے یہ کر دیا ہے اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر پاؤں گا کہ نہیں، مخلوق کو تو میں دھوکہ دے دیا، دنیا کی عدالتیں تو لاجواب ہو گئی، اللہ کی خدائی عدالت کے سامنے میں اس کو جسٹیفائی کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، سوری مجھے نہیں کرنا ہی۔ بس یہ انسان لے کے جب چلتا کہ خدا کے سامنے پیش ہوگی اور پھر خواہشات کو روک لیتا ہے اور میں اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تو معلوم ہے کہ انسان جو اپنے باطن، اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان پہلا قدم نفس کی گردن پر رکھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے۔ تو باطن کا کمال جب تک پیدا نہیں ہوگا تو انسان با کمال نہیں ہے۔ اور باطن کا کمال کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو قرآن میں بتا دیا کہ وہ سچوں کی صحبت سے پیدا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو،
تقوی والی زندگی اختیار کرو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچوں کی مائیت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بد کی صحبت بد بنا دیتی ہے۔ تو گویا کہ صحبت، صالح کی صحبت، اولیاء کی صحبت، مشائخ کی صحبت، جب نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے، فرمایا صحبت کے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے باطن کے اندر وہ قوت و کمال پیدا ہو جائے گا کہ اپنے نفس کے گھوڑے کی لگاموں کو پکڑ لو گے، جب چاہو گے چلے گا، جب چاہو گے روکو گے۔ بھائی یہ شان پیدا ہو جائے گی تو آسمان کے فرشتے زمین پر آ کر مسافے کریں گے۔ صحبت، اور ہماری دین کی بنیاد اس صحبت پر ہے۔ صحابی کو صحابی کہتی صحبت کی وجہ سے کہ نبی کی صحبت ان کو حاصل ہے، تبھی صحابی ہیں۔ حالانکہ وہ مولانا بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، کوئی نہیں کہتا مولانا ابو بکر صدیق، یہ مفتی ابو بکر صدیق ہے، علامہ عمر فاروق، نہیں، ایک صحابی کہہ دینا کافی ہے۔ کون ہے یہ؟ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ماشاءاللہ، بات ختم ہو۔ اس کا مطلب یہ صحبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوئی، تو اس صحبت وہ بنیاد ہے ہماری دین کی، جس صحبت کی بنیاد پر دین چلا۔ ماں کتب کی نہیں، قطب کی ضرورت ہے۔ کتب چھوٹے کاف کے ساتھ کتب، کتابیں۔ آج ہم کتابوں کا دین لے کے بیٹھے ہیں، بڑی لائبریری بنا کے اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ کتب کا نہیں، یہ قطب کا دین ہے، بڑا کاف اور طوابا قطب۔ یہ یعنی اولیاء کاملین کی صحبتیں، علماء ربانیین کی صحبتیں، یہ صحبتوں سے یہ دین آتا ہے، اور صحبت کے ذریعے سے انسان شارٹ کٹ طریقے سے منزل پہ پہنچتا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں پہلی سورت میں اس حقیقت کو بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ ہم تو کہیں گے جی قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، یہ کہیں گے۔ اللہ نے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پہ اللہ آپ کا انعام ہوا ہے، مطلب منعم علیہم جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے راستے پہ چل پڑو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جو جہاں وہ پہنچے گا وہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو ایک ایصال الی مطلوب، ہدایت کا معنی ایصال مطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، ایک ایراد و راستہ دکھا دینا۔ آپ سے کوئی پوچھے جی مسجد کہاں ہے، کہ جی آپ ایسا کریں، یہاں سیدھے جائیں، 2 ایگزٹ چھوڑیں، 2 لائٹ چھوڑ کے تیسری لائٹ پہ رائٹ ہو جائیں، وہاں سے 2 لائٹوں کے بعد لیفٹ ہو جائیں، پھر رائٹ پہ دیکھیں گے مسجد ہے۔ یہ ایراد الطریق، دکھا دیا، بتا دیا۔ اب اس میں غلطی کر سکتا ہے، پتہ نہیں 1 لائٹ چھوڑ دے، پتہ چلو کہیں گھومتا پھر رہا۔ ایک ایصال الی المطلوب، ہدایت کا معنی اللہ نے اس سورہ فاتحہ میں ایصال مطلوب کی حقیقت بتائی کہ مطلوب تک پہنچا دینا، یہ ہدایت۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو وہاں جا رہا ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ اب آپ نے پوچھا جی مسجد کہاں ہے، اچھا مسجد جانا، مجھے فالو کرو، میں وہیں جا رہا ہوں۔ اب آپ کچھ نہیں دیکھتے، کون سا ایگزٹ، کون سا روڈ، آپ اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں بالکل، آپ اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے دائیں بائیں کیا ہے، کتنی لائٹیں چھوڑی، کتنے ایگزٹ چھوڑے۔ آپ اس کو بندے کو دیکھا، وہ بندہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، آپ پیچھے جا کے گاڑی پارک کر دیں۔ یہ ایصال مطلوب، اللہ نے یہ بتایا کہ فرمایا محفوظ ترین اگر راستہ ہے تو ایصال مطلوب والا ہے، وہ اس وقت میں بتایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو جن پر اللہ آپ کا انعام ہوا ہے، اور وہ 4 طرح کے لوگ اللہ نے دوسرے مقام پہ ذکر کر دیے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ کون ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے، وہ جو صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ نبیوں کا زمانہ پاؤ تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، صدیقین کا زمانہ پاؤ صدیقین کے دامن کے وابستہ ہو جاؤ، اور صالحین کا شہداء کا زمانہ پاؤ شہداء کے دامن کے وابستہ ہو جاؤ، اور اگر صالحین کا زمانہ پاؤ صالحین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہیں منزل مل جائے گی۔ حسن اولئک رفیقہ، یہ بہترین رفیق سفر ہیں۔ اور آج باوجود اس کے کہ نالج کی دنیا ہے، آج ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنا نالج دنیا میں، پوری دنیا درسگاہ بن گئی۔ کلک کریں آپ جس یونیورسٹی کا جب وہ لیکچر سننا چاہیں سنیں، کسی مدرسے کا درس حدیث سننا چاہیں سنیں، کسی مفسر تفسیر سننا چاہیں، کتنا نالج پھیل گیا ہے۔ لیکن اتنے علم کے باوجود امت میں عمل کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ صحبت نہیں ہے، وہ مائیت جو صحبت اور مائیت وہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں 4 دن گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے، کسی کے بعد چلا گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے، 2 دن ساتھ گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے تو پھر سارے علم سے بھرا ہوا ہے، پڑھ سارے علوم بیان کر دے گا، لیکن اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور میں نے بتایا جب تک اندر حقیقت نہیں اترے گی اس وقت تک اللہ کے یہاں باکمال نہیں ہے۔ اس سے صحبتیں اختیار کرو، بھلے تھوڑے وقت کے لیے آ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ،
ہم نے تو یہاں امریکہ جیسی دنیا میں یہ اپرچونٹی آپ کو دے رکھی ہے، ہر مہینے کے چوتھے جمعے اور ہفتے کو یہاں پر مسجد کے اندر الحمدللہ اعتکاف ہوتا ہے۔ یورپ، آسٹریلیا، سویڈن، کہاں سے لوگ آتے ہیں، پورے امریکہ بھر سے لوگ آتے ہیں، کینیڈا بھر سے آتے ہیں، وہ آ کے یہاں سے 2 دن کی صحبت سے وہ کچھ پا جاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، اور اس کی اپڈیٹس تو میڈیا پہ بھی لوگ ساتھی چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ غور کریں، آپ کی مسجد کو یہ شرف حاصل ہے پوری دنیا کے اندر لوگ آ کے، رمضان کے اعتکاف کے اندر 10 دن کے اعتکاف میں کہاں سے، پورے یورپ سے لوگ آئے، اس کے اپڈیٹ اس کے اوپر موجود ہے یوٹیوب پہ۔ یہ آپ کے نفع کے لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن الحمدللہ پاکستان انڈیا کے بڑے اولیاء کاملین، بڑے مشائخ سلسلہ، بڑے علماء ربانیین کی صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کی نسبتیں حاصل کی ہیں، ان سے پھول اور چاندی جو ہے، سونے اور چاندی ہیرے جمع کر کے لایا ہوں، اور یہاں میں خود نہیں ہے، اللہ مجھے لے کے آیا، اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے اس کے واقعات بھی وہاں سن چکے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ کے سب آپ بیتیاں بیان کر دی ہیں، لیکن قدردان قدر کرتے ہیں۔ آپ تو میری مسجد کے لوگ ہیں، اس لیے آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عذر نہ رہے۔ تو میں نے تو ہر مہینے کے چوتھا جمعہ اور ہفتہ، جمعرات کی شام مغرب سے پہلے یہاں پہنچ جائیں، شب جمعہ میرے ساتھ گزارے، رات تہجد کے وقت میں لا الہ کے جو نعرے لگتے ہیں، اس وقت جو خدا کی رانائیاں اور اس کی تجلیاں نظر آتی ہیں، یہ تو کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے۔ پھر جمعہ پورا میرے ساتھ گزرتا ہے، پھر ہفتے کا دن گزرتا ہے، اور ہر نماز کے بعد لا الہ کے ضربے، خدا کی پکار، آہو بزاری، کیا نظارہ۔ پھر ہفتے کی رات کو جو ذکر کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔ لوگ یہ ہر مہینے کی اپرچونٹی، ابھی سپٹمبر میں پھر اپرچونٹی۔ اس لیے بھائی آپ لوگ، یہ 21 تاریخ غالباً آ رہی ہے، 21، 22، 23، 21 کی شام آ گئے، 22 اور 23، یہ دو دن، کچھ زیادہ نہیں ہے، 2 دن آپ گزار لیں، انشاءاللہ 2 سال تک ضرورت نہیں پڑے گی، ہر مہینے کی ضرورت بھی نہیں، ایک دفعہ آئے تو صحیح، ایک دفعہ چکھے تو صحیح، لطف تو لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے صحبتیں، تو آج میں دیکھتا ہوں صحبتیں ختم ہو گئی، تبھی ہمارے بچے بہرہ روی کے شکار، کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کی بات پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی فقہ کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کوئی صحبتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ قلب کا پیالہ سیدھا نہیں ہے۔ جب قلب کا پیالہ صحبتوں سے سیدھا ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیں، صحابہ اکرام 1,44,000 صحابہ، کسی ایک صحابی نے یہ سوال نبی سے کیا، یا اللہ میاں دکھائیں ہمیں، آپ اتنا اللہ کے قرب کی بات کرتے، آپ اللہ کی اتنے، اب اللہ میاں کے دیدار کر رہے ہیں، اللہ دکھائیں ہمیں، ہم اللہ کو دیکھیں پھر ہم مانیں کہ واقعی اللہ ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، اور آج کا ٹٹپونجیا کھڑا اٹھتے ہی کہتے ویئرز اللہ، آئی وانٹ ٹو سی، آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، وائی آئی کینٹ سی۔ مطلب یہ تو ٹٹپوجیا آج اٹھا تو اس کا مطلب تیرے قلب کا پیالہ ٹیڑھا ہے، تو اللہ والوں کی صحبتوں میں آئے گا، قلب کے پیالہ سیدھا ہوگا تو صحابہ کی طرح تجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ دن رات تو اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، سجدے میں گرے گا تو خدا نظر آئے گا، رکوع میں جھکے گا تو خدا نظر آئے گا، قیام میں کھڑا ہوگا تو خدا نظر آئے گا، کھانا کھانے بیٹھے گا تو خدا سامنے ہوگا، اور یہ سوچ کے کھائے کہ خدا کے دسترخوان سے کھا رہا ہوں اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیری یہ حالت ہو جائے گی، تجھے پھر سوال کیسے پیدا ہوگا کہ اللہ نے نظر نہیں آتا؟ اس لیے تو پھر دل سے بھی خدا کو دیکھے گا، اور دائیں بائیں ہر وقت تجھے خدا ہی خدا نظر آئے گا، آسمانوں کی بلندیاں دیکھے گا، خدا کو اس سے بلند پائے گا، زمینوں کی وسعت دیکھے گا، خدا کو اس سے وسیع پائے گا، آبشاروں کا حسن دیکھے گا، خدا کو اس سے زیادہ حسین پائے گا، تو سمجھ جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں لذتیں ہیں، اس میں حسن ہے، اس میں طاقتیں ہیں، بنانے والے سے زیادہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات قلب کا پیالہ ٹیڑھا ہے، اور ہم سب غافل ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں بس پیسے بنانے میں۔ اب یہ نہیں سوچیں ہمارے بچوں کو کس کی صحبت میں لے کے جائیں، اس کے پاس بیٹھ کے لائے کے ضرب لگائیں، دل کا پیالہ اس کا سیدھا کریں۔ لیکچر کا دین بنا کے بیٹھ گئے، بس لیکچر دے دو، بس ماجی بہت نالج ہے، نالج نہیں، دل کے پیالے صحبتوں سے پیالے سیدھے ہوں گے، اور جب دل کے پیالے سیدھے ہوں گے تو پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کا اتنا چھوٹے بچے جو ذکر میں آتے ہیں 2-2 3-3 سال کے، وہ ضربے لگاتے، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتے، خواتین اوپر ہوتی ہیں ذکر میں، میرا نواسا پوتا چھوٹے 2-2 سال کے، صبح شام گھر میں مجھے دیکھتے ہی شروع ہو جاتے لا الہ، جو منہ پہ آتا، یہاں تک کہ میرے ایکشن جو میں ذکر میں ایکشن کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، نفی کرتا ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کے نفی بھی کرتے ہیں،
یہ صحبت کا اثر، ماحول کا اثر، آج بچوں کے اندر یہ گھٹی کے اندر جب یہ آ جائے گا تو پھر ان کو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، بھلے یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں، وہ کہے گا ویئرز اللہ، وہ کیا بات کرتے ہو، ایوری ویئر اللہ، وہ کیا ایوری ویئر اللہ، وہ یوں کہیں گے کہ میں تو ہر وقت اللہ کو دیکھتا ہوں، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، سجدے میں گرتا ہوں، تو وہ لذت آتی ہے کہ اللہ کے قدموں پہ میرا سر آتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ان چیزوں کی قدر کرو، اس لیے آپ کی مسجد کو اللہ نے یہ اپرچونٹی دے رکھی ہے، اس کی نیت کرو۔ پھر رمضان کے اندر اعتکاف، میری دوسری جو مسجد لانگ لینڈ بھی یوسفین، وہاں پر اعتکاف ہوتا ہے، اس کی نیت ابھی سے کر لو، ابھی سے چھوٹے کا اسکیجول بناؤ۔ پھر خالی ہاتھ لوٹو تو پھر مجھ سے سوال کرو کہ حضرت خالی ہاتھ جا رہا ہوں، انشاءاللہ میرا خدا تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اسے خدا کو پانے کے لیے آؤ گے تو خدا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، خدا کے در پہ خدا کے غیر کو پانے کے لیے جاتے ہو، اللہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے یہاں پر ہم ڈالر بنانے آئے، اللہ ہمارے ہاتھوں کے ڈالر سے بھرتے ہیں، تجوریاں بھرتے ہیں، پیچھے ہم پلازے بناتے ہیں، دکانیں بناتے ہیں، جیبیں بھرتے ہیں۔ اللہ کا غیر اللہ سے مانگا، اللہ نے اس سے بھی انکار نہیں کیا۔ اللہ سے جب اللہ کو مانگے گا، اللہ کیسے انکار کرے گا؟ اللہ لازمی ملے گا۔ اللہ پالو، اللہ جب پا لیا، رب کائنات پا لیا تو کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی، مولا کائنات کو پا لیا تو ساری لیلہ کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی۔ لیکن آج ہم لیلہ کائنات پر محنت کر رہے ہیں، مولا کائنات کو دیکھ ہی نہیں رہے، اس کی طرح نگاہ نہیں اٹھاتے، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ قارون کو جب دھنسایا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ نے جب بد دعا کی، وہ دھنس رہا تھا، حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ اس نے پکارا، 70 مرتبہ پکارا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں ایمان لاتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ نے نہیں معاف کیا، 70 مرتبہ، یہاں تک کہ دھنس گیا، اور ابھی تک حدیث میں آتا ہے دھنستا جا رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کیا کہا کہ اے موسیٰ، قارون 70 مرتبہ تجھے پکارتا رہے، موسیٰ مجھے معاف کر، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ رب کعبے کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، اگر قارون ایک مرتبہ مجھے کہہ کے معافی مانگتا، میں اس کو اسی وقت معاف کر دیتا۔ تو نے 70، تو کتنا سخت دل ہے، 70 مرتبہ پکارا تجھے، تو نے معاف نہیں کیا، مجھے ایک مرتبہ پکارتا میں معاف کر دیتا۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اس سے میرے دوست بزرگ، اللہ کو پانے کی فکر کرو۔ خدا کو پا لیا، بس پھر یہ امریکہ، یورپ کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، تمہیں جینے کا لطف آ جائے گا، تمہاری اولادوں کو خدا خود سنبھالے گا۔ آج جو تم پریشان ہوئے، اولادیں ہماری بگڑ گئیں، لڑکے گھر سے بھاگ گئیں، لڑکوں نے یہ کر دیا، آپ پر اللہ کو جب تم نے پا لیا تو تمہاری اولادوں کو محافظ اللہ ہوگا۔ ان ولی اللہ الذین آمنوا، میرا جو دوست اور میرا جو نگاہ بان تو میرا اللہ ہے۔ اللہ آپ کی نسلوں کا نگاہ بان ہوگا، ایمانوں کی بھی حفاظت کرے گا، سامانوں کی بھی حفاظت کرے گا، انشاءاللہ آراموں کی بھی حفاظت کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی محافظ بن کے چلے گا۔ اس سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس سلسلے میں بالکل کوتاہی نہ کریں، آپ کی مسجد کو اپرچونٹی ہے۔ اس سپٹمبر کے مہینے کی ڈیٹس میں نے بتا دی ہیں کہ 22 اور 23، دو دن صرف آپ مہینے میں ایک دفعہ دے دیا کریں، اپنی ٹیوننگ کرا لیا کریں، ایمانی ٹیوننگ ہو جایا کرے گی، پورا مہینہ آپ کو مزے آئیں گے جینے کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جو انٹرسٹڈ ہوں یہ امام جو ہے حذیفہ، جو آپ کی مسجد کے امام مین صاحب کو اپنا نام لکھوائیں، کیونکہ آپ کے کھانے پینے رہنے کے پورے انتظامات مسجد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم تو آپ کو لوگوں سے چندے بھی نہیں مانگتے، جو آپ کے دل میں دے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راتوں کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہے، راتوں کو رازق کو یاد کرتے ہیں، دنوں میں رزق خود ہمارا انتظار کرتا ہے۔ جیسے حضرت علی نے کہا، اے لوگوں، راتوں کو رازق کو تلاش کرنا شروع کر دو، اس کو پکارنا شروع کر دو، پھر دن میں رزق خود دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ بس یہی وتیرہ ہے کہ راتوں کو رازق کو پکارتے ہیں، دنوں میں رزق خود منتظر ہوتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔